अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के दुरूस में आपका इस्तक़बाल है। आज हम देखने जा रहे हैं आसान उसूल फ़िक़्ह का दूसरा सबक। पहले सबक में हमने उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ देखी थी, उसका मौजू देखा था और उसका मकसद जाना था। आज हम शुरू करते हैं आसान उसूल फ़िक़्ह का अहम मौजू, जो है अदिल्ला शरइया के मुतालिक, जो है अदिल्ला शरइया का बयान। हमने कल के सबक में देखा था कि उसूल फ़िक़्ह वो क़वायद हैं जिनके ज़रिए शरई दलीलों से अमली शरई अहकाम अख़ज़ करने का तरीक़ा मालूम हो। इसका मौजू अदिल्ला शरिया और अहकाम शरिया है। तो अदिल्ला शरिया के बारे में अब तफसील से हम बात करना जा रहे हैं। अदिल्ला शरइया के बारे में हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। दलील। मुसन्निफ़ दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब लिखते हैं, दलील वो है जिसमें सही गौर व फिक्र के ज़रिए किसी हुक्म को जाना सके। दलील वो है जिसमें सही गौर व फिक्र के ज़रिए किसी हुक्म को जाना जा सके। क्या मौलाना, क्या बात है, इसका मतलब नहीं समझ में आया? अभी 2 मिनट ठहर जाएं, बात आपको समझ में आ जाएगी। हुक्म ऊपर आया था, यानी हुक्म से मुराद हुक्म शरई है। तो हुक्म शरई किसे कहते हैं? हुक्म शरई वो है जिससे मुकल्लफ़ के अफ़आल की सिफ़त शरई बयान की जाती है। मुकल्लफ़ यानी जिस पर शरई अहकाम नाफिज हो जाएं, यानी जो लड़का या लड़की जब बालिग हो जाते हैं वो शरई अहकाम का मुकल्लफ़ हो जाता है। अब उस पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हो जाएगा, रोज़े रखना फ़र्ज़ हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ें जो हराम चीज़ें वो हराम हो जाएगी। उससे पहले वो उसका मुकल्लफ़ नहीं था। तो ये मुकल्लफ़ की सिफ़त शरई जो बयान की जाती है, जैसे फ़र्ज़ होना, वाजिब होना, मुस्तहब होना, इसी तरह हराम होना, मकरूह होना, मुबाह होना, ये तमाम चीज़ें हुक्म शरई होती हैं। तो हुक्म मालूम हो गया, दलील मालूम हो गई कि दलील वो है जिसमें गौर व फ़िक्र, सही गौर व फ़िक्र, सिर्फ गौर व फ़िक्र नहीं बल्कि सही गौर व फ़िक्र के ज़रिए किसी हुक्म को जाना जा सके। क्या मौलाना बात नहीं समझ में आई? तो देखें, जैसे कुरान करीम में है अक़ीमुस सलाता, इससे बंदों पर नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म मालूम हुआ। तो ये अक़ीमुस सलाता कुरान करीम की आयत हमारी दलील हो गई। उसी तरह हर्रम रिबा, इससे बंदों के लिए सूद की हुर्मत का हुक्म मालूम हुआ। तो ये हर्रम रिबा हमारी दलील हो गई, रेफरेंस हो गई। तो दलील क्या है? वो है जिसमें सही गौर व फिक्र के ज़रिए किसी हुक्म को जाना जा सके। तो अक़ीमुस सलात से नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म मालूम हो रहा है, हर्रिमुर रिबा से बंदों के लिए सूद की हुर्मत का हुक्म मालूम हो रहा है। बात आपको समझ में आई? तो अक़ीमुस सलात दलील हो गई और हुक्म हो गया नमाज का फ़र्ज़ होना। हर्रमुर रिबा दलील हो गई और हुक्म हो गया सूद का हराम होना। तो ये हो गई दलील और हुक्म शरई की बात। अभी तो पूरा मौजू ही जो है अदिल्ला शरइया पर चलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बातें आपको और इंशाल्लाह वाज़े हो जाएंगी। लेकिन बुनियादी तौर पर दलील ये हो गई जिसमें गौर व फ़िक्र, सही गौर व फ़िक्र से हुक्म जाना जा सके। और हुक्म क्या है? यही फ़र्ज़, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, हराम, ये जो अहकाम होते हैं वो भी आगे देखेंगे। तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको और शरह सदर होती जाएगी। अब चलें आगे बढ़ते हैं। अदिल्ला शरइया की 2 किस्में हैं। देखो, दलील की जमा बच्चों होती है अदिल्ला, शरइया यानी शरई दलीलें, यानी वो क्या चीज़ है जो आपकी दलील बन सकती है। ये 2 किस्मों की है। ये बात गौर से समझना, इस सबक को अच्छे से समझना। आप जब जो है आप नमाज पढ़ रहे हो, जब आप कोई अमल कर रहे हो जिसे आप जो है दीनी अमल समझकर करते हो, तो जब सामने वाला आपसे दलील पूछता है तो दलील क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, उनको हम अदिल्ला शरिया कहते हैं। क्या सिर्फ कुरान दलील बनेगा? क्या सिर्फ हदीस दलील बनेगी? या और भी कोई चीज़ें हैं जो कुरान और सुन्नत से हमको मालूम होती है, दलील बनती हैं? तो इस बात को गौर से समझना। यहाँ ये होता है कि जब हम कोई अमल करते हैं तो सामने वाला कहता है कि आप दलील दें, तो दलील देने पर हमको नहीं मालूम होता है कि दलील शरीयत में कहते किसे हैं। हम कुरान करीम की तरफ जाते हैं, बिल्कुल वो एक दलील है। हम अहादीस तय्यबा की तरफ जाते हैं, बिल्कुल वो एक दलील है। उसके अलावा हम दाएं बाएं नहीं देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ हमसे गलती होती है। क्योंकि अदिल्ला शरइया में सिर्फ कुरान और सिर्फ हदीस नहीं है, बल्कि उनके अलावा भी हैं। क्या हैं? चलें देखते हैं।
تو ادلہ شریعہ کی دو قسمیں، متفق علیہ ادلہ اور مختلف فی ادلہ۔ متفق علیہ جن پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں ہم دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ چیزیں شرعی طور پر دلیل بن سکتی ہیں۔ تو ایسی دلیلیں جو شرعی طور پر دلیل بن سکتی ہیں اور تمام ائمہ مجتہدین اس پر اتفاق کرتے ہوں، ان کو کہیں گے متفق علیہ ادلہ۔ اور ایسی دلیلیں جس پر کسی مجتہد اس کو جو ہے دلیل شرعی سمجھتے ہوں تو دوسرے مجتہد اس کو دلیل شرعی نہیں سمجھتے ہوں، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہو کہ وہ کس لیے جو ہے دلیل شرعی بن سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مختلف فی ادلہ۔ متفق علیہ جن پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہو، مختلف فی جس میں مجتہدین کے درمیان میں اختلاف ہو کہ کوئی کسی کو دلیل شرعی سمجھتا ہے تو دوسرا نہیں سمجھتا، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی بات کو ثابت کرنے کی دلیل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں آپ پورے یہ ادلہ شریعہ کے اسباق میں دیکھیں گے۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چلیں مصنف دامت برکاتہم کی تشریحات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اوپر کی ہیڈنگ غلط، چلیں بھائی۔ تو پہلا ہے متفق علیہ ادلہ، یعنی متفق علیہ ادلہ سے وہ مراد ہیں، وہ ادلہ شریعہ مراد ہیں جن پر مجتہدین کا اتفاق ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایرے غیرے لتو خیروں کا نہیں، جو اس پوزیشن پر ہیں جو اتفاق کرنے سے ان کے اتفاق کی اہمیت ہو، ان کے اختلاف کرنے سے اختلاف کی اہمیت ہو، تو ان کے اتفاق اور اختلاف کی بات ہے۔ جو مجتہدین ہوتے ہیں، جو قرآن سنت کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، جو اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوتے ہیں، وہ ان کا اتفاق کرنا متفق علیہ ہوگا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جو ہے چند مشہور جو ہے مجتہدین ہیں جن کی فقہ ہم تک آج تک مکمل طور پر پہنچی ہیں، اور بھی دوسرے مجتہدین تھے ان کے ابھی تک ہم تک فقہ مکمل نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ ہو گئے متفق علیہ ادلہ جن پر مجتہدین کا اتفاق ہو۔ دوسرے مختلف فی ادلہ، اس سے وہ ادلہ مراد ہیں جن کے حجت ہونے اور نہ ہونے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پورے متفق ہیں تو متفق علیہ، اور ان میں اختلاف ہو تو مختلف فی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ متفق علیہ ادلہ کیا ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں، عام پبلک کے ذہن میں آ گیا ہے کہ دلیل سے مراد ہوتی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن اور صحیح حدیث دلیل تو ہوتی ہے، لیکن صرف قرآن اور صحیح حدیث کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو دلیل بنے گی وہ قرآن کریم، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر سنت رسول ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ تیسرے نمبر پر اجماع ہوگا، جیسے 20 رکعت تراویح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اجماع چلا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہو گئے؟ اجماعی مسائل ہوں گے۔ تو تمام چیزوں کے بارے میں بات آگے آئے گی، آپ ابھی ٹینشن نہ لیں۔ ہر ایک کتاب اللہ کے بارے میں تفصیل سے بات آئے گی، سنت رسول اللہ کے بارے میں تفصیل سے بات آئے گی، اجماع امت کے بارے میں کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے، کون سے اجماع معتبر ہوگا، کون سا اجماع معتبر نہیں ہوگا، تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ آئے گی۔ ایسی ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پر قیاس ہے، نہیں، سب سے لاسٹ نمبر پر ہے متفق علیہ ادلہ میں، اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قیاس ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے، وہ بھی قیاس کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس کو دلیل شرعی نہیں مانتے ہیں، وہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، مجتہدین میں سے کوئی نہیں کہتا۔ آج کل بعض لوگ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہماری صرف 2 دلیلیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، لیکن وہ اجماع کو بھی مانتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑ جائے، اور وہ قیاس تو بہت سارا کرتے ہیں، کیونکہ قیاس کے بغیر چارے کار نہیں ہے، ریسورسز کم ہیں۔ اصول قرآن اور سنت میں اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر جو احکام کا استنباط کیا جاتا ہے نئے دور میں بھی، تو وہ کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ وہ ایک ٹول ہے جس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ جب قیاس کی بات آئے گی تو تفصیل سے انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے۔ جیسے اسلامک بینکنگ ہے، حضور کے زمانے میں تھوڑی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آج کل کی جو نشے آور چیزیں ہیں، کیا حضور کے زمانے میں یہ نشے آور چیزیں موجود تھیں؟ نہیں تھیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو بعض چیزوں کو حرام کیا گیا وہ قیاس کی وجہ سے ہی حرام کیا گیا، بعض چیزوں کو حلال کیا گیا تو قیاس کے ذریعے حلال کیا گیا، وہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم قیاس میں دیکھیں گے۔
تو زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا ہے. متفق علیہ ادلہ چاروں ائمہ کرام کے پاس اجماعی طور پر یہ 4 دلیلیں متفق علیہ ہیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے، ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ تفصیلات آئیں گی. دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے توفیق دیں کہ اس کتاب کو مکمل کرنے کی. اس کے بعد آتے ہیں مختلف فی ادلہ شریعہ. یہ 7 ہیں. متفق علیہ 4 ہیں، مختلف فی ادلہ 7 ہیں. یہ امتحان کے حساب سے بھی اگر کوئی تیاری کر رہے ہیں تو یہ امتحان کا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے. اور آپ اصول فقہ پڑھ لیں اور آپ کو متفق علیہ اور مختلف فی ادلہ شریعہ معلوم نہیں ہے تو افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ اصول فقہ میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم. اور جب آپ کے سامنے آ کر کوئی کہے کہ مجھے دلیل دو قرآن اور حدیث سے، اس کے علاوہ میں کسی بات کو نہیں مانوں گا، اور آپ جو ہے صرف قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، آپ اجماع اور قیاس کے دامن میں نہ جائیں، تو یہ آپ کی کم علمی کی دلالت ہے. اور اصول فقہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نہیں معلوم ہو اور آپ اس کے جو ہے دلیلیں نہ دے سکیں تو جب آپ کے اوپر افسوس ہے. ٹھیک ہے، چلیں تو دیکھتے ہیں مختلف فی ادلہ شریعہ کیا ہیں. پہلے نمبر پر ہے استحسان، دوسرے نمبر پر ہے مصالح مرسلہ، تیسرے نمبر پر ہے عرف، چوتھے نمبر پر ہے سد ذرائع، پانچویں نمبر پر ہے قول صحابی، چھٹے نمبر پر ہے شرائع ما قبل، اور 7ویں نمبر پر ہے استصحاب. تو ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آج کے سبق کا خلاصہ لکھ کر کمنٹ میں بتانا ہے. متفق علیہ ادلہ لکھ کر بتانے ہیں، مختلف فی ادلہ لکھ کر بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں سبق بیٹھے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے ہیڈ فونس لگا لیے اور چلتے چلتے سن لیا اور سمجھ گیا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا. نہیں، دلیل شرعی کسے کہتے ہیں یہ اہم سوال ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلیل کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دلیل کے بعد جو ہے حکم شرعی کسے کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر ادلہ شریعہ کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، متفق علیہ کس کو کہتے ہیں، مختلف فی کسے کہتے ہیں. اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملیں گے. آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ پابندی سے ان اسباق کو جو ہے ریکارڈ کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں، صحیح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.